اے خدا اے خدا اے خدا۔ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، خواتین و حضرات، آج کی یہ مبارک محفل ان لوگوں کے شکریہ کے طور پر بھی منائی جا رہی ہے جنہوں نے مسجد عمر فاروق کی تعمیر میں دل و جان سے قربانیاں دی تھی اور ان کا تعاون کیا تھا۔ ہم ممنون و مشکور ہیں ان تمام اہل خیر حضرات کا آج کی اس مبارک محفل جس نام سے سجائی جا رہی ہے مسجد عمر فاروق کا افتتاحی اجلاس، اس مسجد میں جن حضرات نے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اپنے قول و فعل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو مدد کی ہے، ہم ان دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ مبدأ فیاض سے دعا کرتے ہیں اللہ دارین کی سعادتیں ان کا مقدر فرمائے، اور وہ تمام کے تمام فضائل جو تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کے سلسلے میں ارشاد فرمائے تھے، وہ تمام کے تمام فضائل آپ کا مقدر ہو، اور کل قیامت کے میدان میں آپ جنت کے مستحق ہو، اور اس دنیا کے اندر بھی اس تعاون کے بدلے اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی سنوار دے، اور آپ کی نسلوں کے اندر دین کے خادم اور دین کے علم بردار اللہ پیدا کرے، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، ہم ممنون و مشکور اس شخصیت کے بھی ہے جو آج کی اس مبارک محفل کے مہمان مکرم ہے، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم، جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جن کی مجلسوں میں شریک ہونا آپ اپنا نصیبہ تصور کرتے ہیں۔ کئی دنوں سے وہ بیمار چل رہے ہیں، ان کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ بولنے کے قابل نہیں تھے، باوجود اس کے حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کی محبت اور شہر احمد آباد کے رہنے والے لوگوں کی محبت کے خاطر بیماری کے باوجود وہ ایسی ٹھنڈی کے راتوں کے اندر بھی تشریف لائے ہیں اور دیر سے میرے اور آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی محبتوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے گزارش کی تھی بیٹھنے کی، بہت سے لوگ بیٹھ گئے، باوجود اس کے ابھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ اب ہم آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے، ہم آپ کو معذور سمجھیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ شاید حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کی محبت آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم کو اب میں اس شعر کے ساتھ آپ کی تمام لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے فقط کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ استاد گرامی قدر حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرمائے، اور مبدأ فیاض سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی تندرستی اور آپ کی بیماری سے آپ کو شفایابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دیں وعلیکم السلام، یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال
رسول اللہ. سب درود پاک ساتھ میں پڑھیں گے. قال قال رسول اللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال رسول اللہ. بہت ہی مکرم اور مبجل اور مفضل تمام علماء کرام، طلبہ کرام، مہمانان رسول، اور خاص کر کے میرے پیارے پیارے بھائی کہوں، جگری دوست کہوں، ہم سب کے مکرم حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بھی میرے تمام محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری محترمہ بہنیں اور بیٹیاں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہاسپٹل میں تھا. بہت بڑا آپریشن، بائی پاس آپریشن ہوا. اور ایک صحیح بات بتاؤں، اب تک ڈاکٹر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ مجھے ٹرین میں بیٹھنا ہے یا ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے. مجھے کہا آپ کو 50 کلومیٹر کے اندر صرف جانے کی اجازت ہے. زیادہ لمبا بیان نہیں کرنا، زیادہ چلانا نہیں، زیادہ چیخنا نہیں، تلا ہوا کھانا نہیں، گوشت اور مسالہ زیادہ کھانا نہیں. یہ سب پابندی اپنی جگہ اور مولانا حبیب کی محبت اپنی جگہ. جب مولانا حبیب صاحب کا فون آیا کہ آپ کو یہ مسجد عمر فاروق اور اس محلے میں آپ کو آنا ہے، اور چونکہ یہاں میں پہلے بھی آیا ہوں اور بہت محبتیں لے کر گیا ہوں، تو میں نے پہلے مولانا کو کہا کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، میں پوچھوں گا. میں سوچ لیا پوچھوں گا تو ڈاکٹر منع کرے گا، اور مولانا حبیب پٹھان ہے بھائی، پٹھان ہے، تو منع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں یہاں آ گیا ہوں آپ کے درمیان میں، اور بہت پیاری پیاری باتیں لے کر آیا ہوں. میں یہ بتانے آیا ہوں کہ صرف مسجد عمر فاروق نہیں، احمد آباد میں معلوم نہیں سینکڑوں مسجدیں، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ اور اسلامی مراکز اور اسلامی انجمن. آج اس کی وجہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ احمد آباد میں کیوں ہے. آپ سب سنیں گے انشاءاللہ. بہت آہستہ بول رہے ہو انشاءاللہ. ہاں، میرا آپریشن ہوا ہے، آپ لوگوں کا تو، اور اللہ کرائے بھی نہیں. اللہ آپ کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب تندرستی عطا فرمائے. لیکن میں یہاں مسجد عمر فاروق کے قریب آنا ہوا، مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہ ان کی دعوت پر آنا ہوا. اور ماشاءاللہ یہاں آ کر میں نے کہا نا کہ آنے میں جیسے میں نے ڈاکٹر کے خلاف کیا، کھانے میں بھی ڈاکٹر کے خلاف کیا. کیونکہ ہمارے لیاقت بھائی کا ان کے یہاں پر کھانا تھا، یہ میرے بازو میں بیٹھ گئے. پہلے تو میں نے بہت پرہیزی کا کھانا کھایا، تھوڑا تھوڑا کچھ ککڑی لیا، کچھ سلاڈ لیا، لیکن یہ میرے بازو میں بیٹھے اور پھر یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ. میں نے کہا سب کھاؤ بھائی. اللہ ہمارے لیاقت بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میری آواز تو آپ کو آ رہی ہے نا؟ کوئی فرق تو نہیں لگ رہا نا آواز میں؟ وہی قاری احمد علی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میرے دوستو دیکھو، ابھی جو مہینہ مکمل ہوا نا وہ رجب، بولو کون سا مہینہ؟ اب جو مہینے میں ہم انٹر ہوئے یہ مہینہ شعبان، اور آنے والا مہینہ رمضان. یہ 3 مہینے گولڈن پیریڈ فار مسلمین اینڈ مومنین. مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے سب سے سنہرا موقع یہ 3 مہینے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مہینوں کا نام ایک ساتھ میں لیا ہے. تو آپ بھی لیں گے انشاءاللہ، اور جو دعا میں پڑھاتا ہوں آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، دعائیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ یہ دعا جو آپ پڑھیں گے نا، تو جو مہینہ گیا کون سا؟ رجب، اس میں بھی اللہ برکت دی، بولو آمین. اور یہ جو مہینہ ہے ابھی، اس میں بھی اللہ جان مال اور عمر میں برکت دیں گے، بولو آمین. اور آنے والا جو مہینہ ٹاپ مہینہ رمضان، اللہ اس میں ہمیں عافیت سے پہنچا دیں گے، بولو آمین. تو کون کون دعا پڑھنے کو تیار ہے میرے ساتھ میں؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سی دعا معلوم ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بہت سے احمد آباد والوں کو یاد نہیں، حالانکہ ایک لائن کی دعا ہے، اور قسم اللہ کی یہ دعا میں رجب میں بھی جان مال
اور عمر میں برکت، شعبان میں بھی جان مال عمر میں برکت، اور رمضان میں تو ابھی میں بتاؤں گا کیا ملے گا انشاءاللہ، لیکن یہ دعا سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا. پڑھو اللہم، بھائی رک رک کے پڑھا رہا ہوں، ساتھ میں پڑھو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے اللہ رجب مہینے میں بھی برکت عطا کریں گے. بولو آمین. اللہ یہ مہینے میں بھی جان مال عمر میں برکت عطا کریں گے. بولو آمین. اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچائیں گے. اور اطمینان سے رمضان کا مطلب یہ ہے پہلی 10 راتوں میں اللہ رحمت نصیب کریں گے. بولو آمین. دوسری 10 راتوں میں اللہ مغفرت نصیب کریں گے. بولو آمین. اور تیسری 10 راتوں میں اللہ ہم کو جہنم سے آزاد کریں گے. بولو آمین. ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. تو اللہ رجب شعبان رمضان کی ساری برکتیں ہم کو عطا فرمائے. بولو آمین. ایک تو میرے کو یہ دعا پڑھانی تھی وہ میں نے آپ کو پڑھائی. دوسری بات مجھے کہنا ہے رجب مہینہ جو مکمل ہوا نا، شعبان میں تو ابھی ہم انٹر ہوئے، رجب مہینہ جو مکمل ہوا اس میں بڑے بڑے 3 واقعات پورا احمد آباد بولے رجب مہینے میں کتنے بڑے بڑے واقعات؟ 3 واقعات. ایک واقعہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا وصال مبارک جن کا نام امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. بولو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. نام سنا آپ نے؟ ارے پہلے نام سنا؟ ابھی رجب میں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ بہت سونے یہ معلوم ہے کہ وصال ہوا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا، ولیوں کے ولی کا وصال مبارک ہوا ہے. دوسرا واقعہ رجب مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا. کتنے واقعے ہو گئے؟ 2. اور تیسرا ہمارے نبی کا معراج. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رجب مہینے میں 3 واقعات. یہ آنے والا ابھی یہ جو مہینہ شعبان جس میں ہمیں اس میں بہت بڑی رات جس رات کا نام شب برات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے نام بتائے اور علماء کرام نے بھی بہت سارے نام بتائے. یہ جو آنے والی رات ہے اس کو لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ میمونہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں. قرآن کریم میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ یہ آیت کریمہ اسی رات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کون سی آیت کریمہ؟ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. تو میرے پیارو اس میں بہت بڑی رات آنے والی جس کا نام شب، اور اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فصوموا لیلہا فصوموا نہارہا وقوموا لیلہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب برات آئے تو رات کو عبادت کیا کرو اور آنے والے دن میں روزہ رکھا کرو. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. میں جیسے مولانا حبیب صاحب نے فرمایا لمبا بیان نہیں، اصل تو دعا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو مانگو گے اللہ سب دے گا. سننا ہے آپ کو؟ بہت ٹھنڈے بیٹھے ہیں آپ لوگ، اور بلند آواز سے بولو نا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. میرے پیارو مکہ مکرمہ، ساتھ میں بولو مکہ اور عصر کی نماز ہوئی. بولو مکہ مکرمہ اور عصر کی نماز ہوئی. ایک جوان حافظ قاری عالم مفتی محدث جن کا نام ہے حضرت لیث. بولو کیا نام ہے؟
یہ لیس نام ہمارے یہاں احمد آباد میں نہیں ہوگا اور شاید رکھتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن نام بہت پیارا ہے. نام کیا ہے؟ چھوٹا سا نام ہے مگر بہت پیارا ہے، لیس. یہ مکہ مکرمہ میں ایک اللہ کے ولی ہے، جوان ہے، بالکل حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے، محدث ہے، مفسر ہے. بولو نام ان کا کیا ہے؟ لیس. اچھا یہ عصر کی نماز پڑھ کے یعنی مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس عصر کی نماز پڑھ کے یوں باہر نکلے. آپ کو معلوم ہے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے صفا، ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے مروا. بولو صفا اور مروا. ایک مروا کے بالکل سامنے آج بھی آپ جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ سب کو لے جائے. آج بھی مروا پہاڑی کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابی قبیس. بولو کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس. تو یہ جو حضرت لیس ہے نا، یہ عصر کی نماز پڑھ لی انہوں نے. عصر کی نماز کے بعد یہ نکلے اور نکلنے کے بعد یوں مروا پہاڑی کے پاس گئے. مروا پہاڑی سے آگے بڑھے، جبل ابی قبیس کو دیکھا. اچھا وہ زمانے میں لوگ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. سوچا کہ چلو پہاڑی پر چڑھ جاؤ. ارے پہاڑی پر چڑھ جاؤ، ہم کو تو کہیں چلنا آنا جانا سیڑھی چڑھنا تو بڑا مشکل ہوتا. وہ حضرت لیس جوان ہے، 20-22 سال کے جوان ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے. بس وہ سیدھے وہ پہاڑی پر چڑھ گئے، جبل ابی قبیس. بولو جبل ابی قبیس. اچھا وہ پہاڑی پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا معلوم انہوں نے؟ بس مجھے یہ بتانا. جیسے وہ پہاڑی پر گئے تو دیکھا کہ قبلے کی طرف ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں. یہ قبلہ سمجھو، قبلہ اس کی طرف کون بیٹھے؟ بوڑھے. یہ پیچھے سے آئے یعنی یہ پیٹھ کی طرف سے آئے. انہوں نے دیکھا کہ قبلے کی طرف ایک بوڑھے میاں بیٹھے، سر پر سفید امامہ ہے، سفید بال ہے اور کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ایسا نور نظر آتا. یہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑے بزرگ بیٹھے، کوئی بہت بڑے ولی بیٹھے، کوئی بہت بڑے قطب بیٹھے. تو حضرت لیس دھیرے دھیرے آئے. فرماتے میں نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تسبیح پڑھی. انہوں نے ایک، ساتھ میں بولو نا، وہ بزرگ نے جو قبلے کی طرف بیٹھے تھے انہوں نے ایک تسبیح پڑھی. وہ تسبیح آپ لوگ بھی یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا، یاد کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ حضرت لیس کہتے میں تو جوان تھا، میں نے بوڑھے میاں کو دیکھا، سفید امامہ اور سفید زلف بال اور سفید کپڑا چادر اوڑے ہوئے. انہوں نے ایک تسبیح پڑھی. کیا تسبیح پڑھی معلوم؟ یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بولو سبحان اللہ. اس تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ. یہ تسبیح کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسبحات سبعہ. اس کو یاد کر لینا، واپس ابھی میں آپ کے پاس پڑھواؤں گا. اچھا یہ حضرت لیس جو جوان ہے انہوں نے بوڑھے میاں کو دیکھا، یہ تسبیح پڑھی ابھی جو میں نے پڑھی نا، وہ تسبیح پڑھی. اس کے بعد بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کھانا نہیں کھایا ہوں، اللہ بھوک لگی ہے، اللہ کھانا نہیں کھایا، میں بھوک لگی ہے. تو وہ حضرت لیس کہتے تسبیح پڑھی اور کہتے کھانا نہیں کھایا، میرے کو بھوک لگی. لیکن حضرت لیس کہتے میرے پیدا کرنے والے پروردگار اللہ کی قسم، انہوں نے صرف اتنا کہا میں نے کھانا نہیں کھایا، آسمان سے انگور کے خوشے آنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. کہتے وہ آسمان سے انگور کے خوشے آ رہے. کہا 2 خوشے آئے، ایک دائیں طرف آیا ایک بائیں طرف آیا. لیکن وہ حضرت لیس جوان جو تھے نا، وہ کہتے اللہ کی قسم وہ انگور باغات کے نہیں تھے، وہ انگور کوئی بازار کے نہیں تھے، وہ انگور دنیا کے نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے انگور تھے. کہا ایک پورا خوشہ ادھر آیا ایک خوشہ ادھر آیا. حضرت لیس کہتے میں تو پیچھے کھڑا تھا، میں نے دیکھا پھر انہوں نے وہی تسبیح پڑھی جو ابھی میں نے پڑھی نا، مسبحات سبعہ، وہی تسبیح پڑھی. اور پھر کیا کہا؟ اللہ یہ کپڑا پرانا ہو گیا، اللہ کچھ کپڑے کا انتظام بھی کر دینا. وہ حضرت لیس کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، آسمان سے ایک طرف دائیں طرف چادر آ گئی، ایک بائیں طرف چادر آ گئی، اور وہ چادر ایسی تھی آئی تھی پہاڑ پر، اس کی چمک مل رہی تھی آسمانوں پر. بولو سبحان اللہ. وہ حضرت لیس کہنے لگے اب تو یہ بوڑھے میاں سے ملنا چاہیے. بھائی ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور حضرت لیس کہتے میرے کو تمنا کیوں تھی ملنے کی کہ شاید کپڑا تو نہیں دیں گے میرے کو.
کیونکہ چادر کتنی آئی ہیں؟ 2، ایک اوپر اوڑھنے کی، ایک نیچے کی طرف اوڑھنے کی. تو یہ چادر تو میرے کو نہیں دیں گے، لیکن ایک آدھ انگور مل جائے گا، کیونکہ انگور ڈائریکٹ معلوم ہوتا کہ یہ بازار کا نہیں ہے، یہ جنت کی مارکیٹ کا انگور ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت لیث کہتے میں یوں آگے آیا اور آگے آ کر میں نے کہا السلام علیکم، لیکن حضرت لیث کہتے میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جب انہوں نے میری طرف یوں کر کے دیکھا تو میرے استاد تھے. کون استاد؟ وہی جن کا رجب میں وصال ہوا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. بولو سبحان اللہ. یہی جن کا رجب میں انتقال ہوا، جن کا وصال ہوا، بولو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو، امام جعفر صادق کے وصال پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مٹھاس بنتی ہے، ہمارے یہاں شیرینی بنتی ہے، ہمارے یہاں کھیر بنتی ہے. ارے میرے پیارو، یہ امام جعفر صادق ہے کون؟ اب جیسے حضرت لیث کہتے میں آگے آیا نا، تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اور میرے استاد ہے. تو کہتے میرا دل ایک دم گھبرانے لگا. تو استاد نے کہا کیوں آئے ہو یہاں پر؟ بھائی استاد ہوتے اور اللہ کے ولی. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ انگور دو نا، انگور ایک دانہ دے دو نا، بہت بڑا دانہ ہے، ایک دانہ دے دو نا. تو کہا کہ تم نے دیکھا یہ؟ ہاں دیکھا میں نے، وہ آسمان سے آیا. کہا کس نے بھیجا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے بڑے رعب اور دبدبے سے پوچھا کس نے بھیجا؟ حضرت لیث کہتے میں نے گھبرا کے کہا اللہ. بولو کس نے بھیجا؟ آواز سے بولو کس نے بھیجا؟ تو وہ امام جعفر صادق بوڑھے میاں کیا فرماتے معلوم؟ وہ اللہ اکیلا میرا ہے کہ تمہارا بھی ہے؟ وہ اللہ میرا ہے کہ تمہارا بھی ہے؟ تو کہا کہ اللہ تو سب کا ہے. تو کہا میرے سے کیوں مانگنے آئے انگور؟ جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی مانگ لو. بولو سبحان اللہ. مجھ سے مانگنے کیوں آ رہے کہ انگور دے دو؟ ابھی انگور دوں گا تو کپڑا مانگو گے. ہاں مجھ سے کیوں مانگنے آ رہے ہو؟ میں نے کس سے مانگا؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کس سے مانگا؟ جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی مانگ لو. تو کہا کیسے مانگو؟ کہا تم نے وہ تسبیح سنی کہ نہیں سنی؟ کہاں سنی؟ کہا میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں، یہی میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ اور وہی تسبیح پڑھو اور مانگو اور پھر مجھے خبر کرو مل جائے تو. یہ کہہ کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میں انگور اٹھا لیے، ایک ہاتھ میں کپڑے اٹھا لیے اور چلے. اور لیث کہتے میں بیٹھ گیا ان کی جگہ پر. اب میں نے بھی وہی تسبیح پڑھنا شروع کی. چلو ہم پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب تو میں نے آپ کو سنا دی ہے نا، پڑھیں گے. چلو شروع کریں. حضرت لیث کہتے میں نے بھی پڑھنا شروع کی. یا رب یا رب یا رب. میں بہت آہستہ چل رہا ہوں، ساتھ میں چلو. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یہ مسبحات سبع 7 تسبیحات ہو گئی نا. اب حضرت لیث کہتے میں بھی بیٹھا تھا، میں نے بھی دونوں ہاتھ اٹھایا. اللہ کھانا دے دینا، اللہ کھانا. کہتے مانگا مگر نہیں آیا. ارے انگور نہیں آیا، کوئی اور فروٹ. تو حضرت لیث کہتے میں نے کہا اللہ تجھے معلوم ہے میرے کو بھوک نہیں لگی ہے تو کائے کو کھانا دے گا؟ تجھے تو معلوم ہے مجھے بھوک نہیں لگی ہے تو کائے کو کھا. لیکن اللہ وہ چادر دے دینا، اللہ چادر، کیونکہ وہ پہاڑ پر آئی تھی، اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی تھی. اللہ وہ چادر دے دینا. حضرت لیث کہتے میں مانگتا گیا اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے. یہ تسبیح پڑھوں پھر اللہ کھانا دے دے، تسبیح پڑھوں پھر اللہ کپڑا دے دے، یہ تسبیح پڑھوں پھر کھانا دے دے، پھر تسبیح پڑھوں پھر اللہ چادر دے دے. کہتے مغرب کی اذان ہو گئی مگر میرے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں. کہتے میں پہاڑ سے اترا، مغرب کی نماز بعد جماعت ادا کیا. مغرب کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق یعنی جن کو میں نے دیکھا تھا میرے استاد کو، وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے. کہتے میں بھی چپکے ان کے گھر کی طرف گیا اور جب ان کے گھر کے پاس پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور کہا اچھا لیث آ گئے، انگور ملا، کپڑے ملے؟ کہا یہی تو بولنے کے لیے آیا، کچھ نہیں ملا. کہا تسبیح پڑھی تھی؟ کہا جو آپ نے پڑھی وہی پڑھی، اسی جگہ پڑھی اور جس طرح آپ نے مانگا اس طرح مانگا، لیکن نہ انگور آیا نہ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بیٹا مانگ اور مانگ اللہ سے، مانگ اللہ سے اور مانگ. تو کہا لیکن حضرت جو آپ نے کیا ویسا ہی میں نے کیا، لیکن مجھے انگور بھی نہیں ملا اور مجھے چادر بھی نہیں ملی، مجھے کپڑا بھی نہیں ملا.
امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو ہم ان کے وصال پر شیرینی کھاتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں. کاش کبھی ہم نے سوچا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم 40 سال ہو گئے میں نے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. کہا 40 سال ہو گئے میری تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی. کہا 40 سال ہو گئے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور کہا 40 سال ہو گئے بس روزانہ یاد کرتا ہوں تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا رہتا ہوں. میرے دوستو امام جعفر صادق نے کہا لیس تو اکیلا نہیں, ان کا نام لیس تھا نا. کہا بیٹے لیس تو اکیلا نہیں, قیامت تک آنے والے ہر مرد اور ہر عورت کو کہہ دے یہ دعا میں بہت طاقت ہے, یہ دعا میں بہت پاور ہے, یہ دعا میں بہت قدرت ہے, یہ دعا میں بہت ہی زیادہ اثر ہے, لیکن پہلے دل کو صاف کر دو, دل کو صاف کر دو. گناہ نہیں ہونا چاہیے, بولو گناہ نہیں ہونا چاہیے, سنت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے. اور پیارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں ہونا چاہیے. ارے میرے احمد آباد والوں, اللہ کی قسم پیارے نبی کی محبت رکھو. ابھی جو وہ بچہ, چھوٹا سا بچہ نعت پاک پڑھ رہا تھا, اس کا ایک ایک جملہ صحیح تھا, ایک ایک جملہ صحیح تھا. اگر محبت صحیح ہوتی ہے نا میرے پیاروں, رات کو نیند بعد میں آتی ہے, نبی پہلے خواب میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے پیاروں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ امام جعفر صادق کون تھے میرے پیاروں؟ ہم نے نام سنا نا, امام جعفر صادق کون تھے؟ ان کے ابا کی طرف جاؤ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ, ان کے ابا کی طرف جاؤ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, ان کے ابا کی طرف جاؤ تو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی امام جعفر صادق شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے تھے. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق, کروں نا بات کروں, لیٹ تو نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ یہ امام جعفر صادق اللہ کے ولی, ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہے. بڑے بڑے پیران پیر ان کے شاگرد ہے. خواجہ غریب نواز ان کے شاگرد ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کا جھوپڑا تھا, بولو ان کا جھوپڑا تھا, بازو میں ایک اچھا بڑا مکان تھا. اچھا وہ بڑے مکان والا ایک دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, وہ بازو میں پڑوسی آئے اور کہنے لگے مجھے میرا مکان بیچنا ہے, آپ کو خریدنا ہے؟ میرا بڑا مکان ہے, میرا بڑا مکان میرے کو بیچنا ہے, آپ کو خریدنا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ میں تیرا مکان خریدوں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ مکان بیچنے خریدنے کے لیے جو چمڑے کا دستاویز ہوتا ہے وہ لے کر آ. وہ بازو والا گیا, چمڑے کا دستاویز لے کر آیا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھ کر دیا کہ یہ جو صاحب ہے ان کا مکان میں نے خریدا, اس کے بدلے میں نے ان کو جنت عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ اچھا وہ جو پڑوسی تھا اس نے پڑھا, وہ پڑوسی بھی ایسے ہوتے تھے. آج میں اگر کسی کو لکھ کر دوں تو احمد آباد پلیٹ فارم اترنا بھاری کر دے رہے میرے کو. وہ پڑوسی بھی سمجھ گیا کہ ہاں بات بڑے پتے کی ہے. وہ پڑوسی نے گلے لگ گئی امام جعفر صادق کے کہ کتنا بڑا سودا ہو گیا, میں نے دنیا کا مکان دیا, تم نے آخرت کا مکان دے دیا. میں نے وہ مکان دیا جو فنا ہوگا, تم نے وہ مکان دیا جو کبھی فنا ہونے ہی والا نہیں ہے. اب امام جعفر صادق حج میں گئے, بولو کہاں گئے؟ اور آپ اگر ان کے حالات پڑھو گے نا, انہوں نے زندگی میں 55 حج کیے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ 55. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حج کو گئے اور یہاں پڑوسی کا انتقال ہو گیا. اب پڑوسی کا انتقال ہو گیا, حالانکہ امام جعفر صادق کی فیملی کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں. اب جب وہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو سارے بچے ان کے جمع ہوئے, کہا کہ ابا نے یہ گھر بیچا, اس کا ثبوت کیا ہے, اور اگر بیچا تو اس کے بدلے میں کیا ملا. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جب حج سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ سارے پڑوسی کے بچے جمع ہو گئے اور کہنے لگے ابا نے آپ کو گھر بیچا تھا. کہاں بیچا تھا؟ کہا آپ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ کہا وہ دستاویز لاؤ, دستاویز لاؤ. دستاویز لائے تو اس پر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے گھر بیچا, میں نے اس کے بدلے میں. تو بچوں نے کہا کہ وہ جنت کیا, جنت کیا, یہ تو نہ نظر آنے والی کرنسی ہے.
یہ کیسی کرنسی ہے؟ یہ جنت کیا؟ ہم کو کیا معلوم، ابا تو مرحوم ہو گئے۔ او امام جعفر صادق جن کا اللہ کے ساتھ اور پیارے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہا اللہ کی قسم جاؤ ابا کی قبر کے پاس جاؤ، جاؤ مرحوم ابا کی قبر کے پاس جاؤ۔ کہا وہ تو آپ حج میں گئے تب دفن کر دیا۔ کہا جاؤ قبر کے پاس جاؤ۔ سارے بچے قبر کے پاس گئے تو قبر کے اندر سے ابا کی آواز آئی، جاؤ امام جعفر صادق کے پاس گھر رہنے دو، انہوں نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے مجھے وہ قبر میں دے دیا ہے، اللہ نے مجھے وہ قبر میں جنت ہے، اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کر جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے دوستو اتنے بڑے اللہ کے ولی، اگر ان کے حالات پر میں اور جاؤں گا تو آگے بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن مجھے اس وقت یہ بات کرنا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 لوگ مجھے ایسے لگتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ایمان، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے جن سے ہم محبت کرتے، ماشاءاللہ رجب مہینے میں ہم ان سے بہت محبت کرتے، رجب مہینے میں ہم ان کے لیے لوگوں کو جمع کرتے۔ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ، علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان، نمبر 1 جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میں کہتا ہوں وتر بھی، کہتے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے مگر جب وضو کرے تو مسواک نہ کرے۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو، یعنی آواز سے بولو تو، اے احمد آباد والو، 5 وقت کی نماز پڑھے مگر وضو میں مسواک نہ کرے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہاں تو کتنے بیٹھے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے، ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ جب نماز پڑھ رہا ہے نماز سے پہلے وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کمزور ہے، تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا، کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں، کتنے ہمارے بھائی، فجر نہیں، کوئی عشاء نہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولیوں کے ولی، جو حضرت حسین شہید کربلا کے پر پوتے، وہ جو کہیں گے اللہ کی قسم، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کیسا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی معلوم؟ سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے کہ جو فضول کام میں لگاؤ، فضول بیکار کام میں لگاؤ، نہ دنیا نہ آخرت، جس کو قرآن کریم نے فرمایا خسرت دنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے جو فضول کام میں لگے کہ دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں، فرماتے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہے۔ ارے بولو اس کا ایمان بھی، ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں؟ فضول، ارے ہے کہ نہیں فضول؟ کیا فضول کیا ہے؟ یہ تمہارے جیب میں موبائل فضول ہے کہ نہیں؟ فضول ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل میں آپ دیکھو نہ دنیا نہ، یوں بیٹھا ہے، یوں دیکھے جا رہے ہیں، یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہا ہے، کیا ملا کیا ملا کیا ملا کیا ملا ہم کو؟ بھائی کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی اچھل رہی ہے، کوئی کود رہی ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی ننگا پنا بتا رہی ہے، کسی کے آدھے کپڑے ہیں، کوئی ہنسی کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، اور ہم دیکھے جا رہے رات کو 11 بجے سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2۔ میرے دوستو کوئی بولے نہ بولے، امام جعفر صادق کہتے یہ سو جاوے تو اچھا ہے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ میرے دوستو آج سے توبہ کرو، فضول کام نہیں کریں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے؟ 2۔ اور تیسری بات کیا کہی معلوم ہے؟ اس کا ایمان بہت کمزور ہے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا۔ جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، احمد آباد میں میرے ابا اور مسجد بنائی تھے میرے ابا نے، اور میرے دادا، اور یہاں کا جو پورا علاقے میں دیکھو حافظ نظر آتے، قاری نظر آتے، عالم نظر آتے، جتنے نظر آتے نا وہ سب میرے دادا، وہ میرے پردادا، وہ میرے شکر دادا، وہ میرے ابا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، تیرے تو جیب میں مسواک بھی نہیں ہے، تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں نہیں کہتا، امام جعفر صادق کہتے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا، اور بے شک ہوں گے، ابا بہت اچھے ہوں گے، دادا بہت اچھے ہوں گے، شکر دادا، پردادا بہت اچھے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کیا،
پیدرم سلطان بود، میرے ابا بڑے بادشاہ تھے، تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ. امام جعفر صادق فرماتے اپنے آپ کو بناؤ، نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے پیارو، میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ میرے پیارو، ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ کی قسم سب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج کون کون تیار ہے؟ یہ میں نے اللہ کے ولی کی بات کہی. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا خلاصہ کیا تھا کہ جو دعا میں نے پڑھی مسبحات سبا میں نے پڑھی، آپ بھی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ لو میرے ساتھ میں. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا مسبحات سبا پڑھتے جاؤ، اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا، مگر کنڈیشن وہی ہوگی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا، محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جو نبی سے محبت کرے، نبی سے محبت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ حافظ قرآن کو دیکھو، قاری قرآن کو دیکھو، عالم قرآن کو دیکھو. آپ دیکھ رہے ہو نا، او باہر نکلا، باہر بہت لمبی چوڑی کار کھڑی ہے، بیٹھتا ہے نا وہ کار میں. ارے ہاں بولو نا، بیٹھتا ہے نا وہ کار میں. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا ٹیکس بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس میں پیٹرول ہے کہ ڈیزل ہے کہ الیکٹرک ہے کہ گیس ہے. اس سے مطلب ہے. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا مشین میں آئلنگ ہے یا نہیں ہے. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا گیئر باکس برابر ہے یا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ حکومت والا ہے جو بیٹھا رہے گا، اٹھے گا، آئے گا، جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں محبت ہے. تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو پورا مجمع اگر ساتھ میں بولے انشاءاللہ ہمیں یہ دعا بہت کام آئے گی. لیکن آج سے ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور عزت ہی عزت ہے ہمارے نبی کی عظمت میں. عزت ہی آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے. سنو پیارے نبی کی محبت، بولو صلی اللہ ہو. 26ویں پارے میں آیت آئی ہے آج بھی قرآن کریم میں سورہ حجرات میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آواز نیچے، محمد کی آواز اوپر. بولو سبحان. اپنی آواز ہے اور پیارے نبی کی آواز یہی ہونا چاہیے بھائی. بیٹے کی آواز، ابا کی آواز، غلام کی آواز، آقا کی آواز، شاگرد کی آواز، استاد کی آواز. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو شاگرد ہوگا، ابھی جیسے میں نے وہ بچے کو دیکھا، بہت پیارا بچہ جس نے کیا پڑھا، آپ کو کوٹ بہت اچھا پہنا ہے. یہ کس نے پہنا ہے وہاں حبیب صاحب؟ یہ ان کو عمران بھائی نے سب کو دلہا بنا دیا. کوٹ نیا آیا ہے، بیوی نہیں مت کرنا. کیونکہ مولانا کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے پہلے اتنے نہیں چمکتے تھے، کوٹ کے بعد بہت چمکنے لگے. تو قرآن پاک میں 26ویں پارے میں آیت آئی ہے. کون سے پارے میں؟ اپنی آواز. ہاں تو میں کہہ رہا تھا ابھی وہ بچے کو ہم نے دیکھا جو نعت پڑھنے والا تھا، مولانا حبیب صاحب کے پاس آئے، محتمیم صاحب کے پاس آئے، بہت دھیرے دھیرے انہوں نے بات کی. مولانا حبیب صاحب نے تھوڑا بلند آواز میں بات کی. وہ بچے نے کیا کہا میں بازو میں تھا، میں نہیں سنا، لیکن مولانا حبیب صاحب نے کیا کہا وہ میں نے سنا. تو فوراً سمجھ میں آیا کہ شاگرد کی آواز اور استاد کی آواز. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنی آواز نیچے ہوگی. اے صحابہ مدینہ والے، مکہ والے، تمہاری آواز ہے اور میرے مصطفیٰ کی آواز بلند ہوگی. بولو سبحان اللہ.
یہ اللہ نے فرمایا. اور اللہ نے فرمایا سنو، اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا، سنو، اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا، فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد، یہاں تک کہ تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بخاری شریف میں عنوان قائم کیا ہے، خوف المومن ان یحبط عملہ. ایک مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ ہو، ورنہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. اب سننا یہ آیت کریمہ کون سے پارے میں؟ سورہ حجرات میں. کون سا پارہ؟ اب کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہمارے نبی دیکھ رہے ایک صحابی نماز پڑھنے نہیں آ رہے. ان کا نام ہے حضرت ثابت. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام ہے؟ حضرت ثابت ان کا نام ہے. وہ نماز میں نہیں آ رہے، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں. پہلی 5 نمازیں ہو گئی، دوسری 5 نمازیں ہو گئی، تیسرے دن کی 5 نمازیں ہو گئی. چوتھے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، ارے کیا بات ہے، وہ جگہ خالی کی خالی نظر آتی ہے، وہاں ثابت آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ آخر نماز میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کون نظر نہیں آ رہے؟ بولو حضرت. آواز سے بولو حضرت. اچھا وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت سعد. بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا سعد ادھر آؤ، تمہارے تو وہ دوست تھے حضرت ثابت، اکثر تم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہو، ہاں تو وہ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو حضرت سعد نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم، میں بھی فکر میں ہوں کہ 3 دن ہو گئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، کچھ کر کے باہر بھی زیادہ نظر نہیں آتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا سعد جاؤ، جا کے معلوم کرو، جا کے معلوم کرو، بھلے ان کا مکان دور ہے لیکن معلوم کرو کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے. کاش ہم بھی مسجد عمر بنائے ہیں، یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے کہ محلے کا کوئی جوان اگر آپ کو 4 دن نظر آئے پھر نہ نظر آئے تو ہمارا دل تڑپنے لگے کہ وہ جوان کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے. اتنے دن تک وہ آتا تھا، اب نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب تم ان کو چائے پلاؤ گے اور مسئلہ کھڑا کرے گا بھائی. یہ کام کرنا، کوٹ میرے کو دے دینا بھائی. ہاں میں بھی تو اچھا بن کے جاؤں نا میری بیوی کے سامنے. لیاقت بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں صحیح بھائی، میں کم سے کم یہ میرے کو دے دے، میں میری بیوی کو بولوں میں بھی دلہا بن کے آیا. میری بیوی بہت غصے میں رہتی. آپ کی مولانا محبوب آپ کا معاملہ؟ مولانا حبیب کو نہیں پوچھتا میں، وہ تو پٹھان ہے بھائی ماشاء اللہ. تو میرے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے، میں تعویذ بہت دیتا ہوں، ہاں میری تعویذ بہت مشہور ہے. اللہ کی قسم کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ پورا مجمع ایک ساتھ میں بنانا شروع کرے، میں تم سے جلدی بناؤں گا کیونکہ 30 سال سے میں بنا رہا ہوں اتنا پٹاپٹ پٹاپٹ پٹاپٹ. تو ایک مرتبہ ایک جوان، مولانا حبیب صاحب، مولانا محبوب صاحب، ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے کو آ کر کہتا اتنا روئے اتنا روئے. میں نے کہا بھائی رونا بن کر بہت لمبی لائن ہے، کیا ہوا کیا؟ قاری صاحب. ارے میں نے کہا کیا ہوا قاری صاحب کر کے کیوں روتا؟ میری بیوی بھاگ گئی. مولانا سننا برابر، کیا بولا؟ میری بیوی بھاگ گئی. اور پھر روتے روتے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں، 3 مہینے ہو گئے میری بیوی. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہ کوئی ایسی تعویذ دو نا کہ وہ آ جاوے. آتی نہیں، بولو آتی. آواز سے بولو آتی. کا کوئی تعویذ دو نا مولانا. میں وہ آتی نہیں. میں نے بھی رونے کی شکل بنائی. میں نے کہا میری 30 سال ہو گئے جاتی نہیں، تیری 3 مہینے میں آتی نہیں تو کم بخت روتا ہے، یہ 30 سال سے جاتی نہیں. میں تیرے کو تعویذ دوں یا تیرے سے تعویذ لوں؟ آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا میرے کو. دیکھو یہ جو ہے نا یہ ابھی تک چپ چاپ سنتے تھے، جہاں بیوی کا نام لیا موبائل یوں کر کے رکھ دیا. تو تیری بیوی کو سنائے گا میری باتیں، سب میرے گھر کی باتیں. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو وہ ہمارے نبی نے حضرت سعد کو بلایا، جاؤ. وہ ثابت مسجد میں نہیں آ رہے، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، عشاء میں 3 دن ہو گئے. وہ حضرت ثابت نماز پڑھنے نہیں آ رہے. بھائی واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو جاؤ بلاؤ، معلوم کرو کیوں نہیں آتے. اب حضرت سعد، بولو ساتھ میں بولو، کون؟ حضرت سعد. کن کے گھر پہ جا رہے؟ حضرت ثابت کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، آواز سے صلی اللہ
نہیں درود پڑھنے میں آپ لوگ بہت کمزور ہیں. ہمارے صورت میں اتنی کمزوری نہیں ہے جتنی میں احمد آباد میں دیکھ رہا ہوں. پیار سے بولو صلی اللہ ہو. وہ بچہ جب نعت پاک پڑھ رہا تھا پورا مجمع جھوم جانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت سعد کو کہا جاؤ ثابت کے گھر پہ جاؤ. یہ ثابت کے گھر پر گئے اور حضرت ثابت کو جا کر کہا نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ ہو, اور پوچھ رہے کہ 3 دن سے آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے, آج چوتھا دن ہے. تو وہ حضرت ثابت اتنا روئے, میرے نبی نے بھیجا, مطلب اتنے بڑے مجمع میں میرے نبی کو میں یاد ہوں, میرے نبی میرے کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت سعد نے روتے روتے کہا وہ تو ہر امتی کو یاد کرتے ہیں, تمہاری بات نہیں, ہر امتی کو یاد کرتے ہیں. 3 دن ہو گئے تم نماز پڑھنے نہیں آئے. وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا سننا احمد آباد والوں, وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, میں وہاں پہ ان کے سامنے میں نہیں آ سکتا. تو حضرت سعد نے کہا کیا وجہ کیا ہے, آپ کیوں نہیں آؤ گے, کیوں مسجد میں نہیں آؤ گے, اللہ کے رسول بلا رہے. کہا اصل میں قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. بولو قدرتی طور پر میری آواز بہت, کسی کسی کی آواز ہوتی ہے وہ آہستہ بھی بولے گا تو اپنے کو لگتا ہے کہ احمد آباد میں لڑنے جھگڑنے کے لیے آیا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ بولتا ہے. تو کہتے ہیں میری حضرت ثابت نے قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. اب میں میرے نبی کے پاس آیا اور میرے نبی نے کچھ کہا اور میں نے کچھ کہا اور میری آواز اوپر ہو گئی. کہیں اللہ میرا ایمان تو نہیں چھین لیتا, میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا. اور کہا سعد 3 دن ہو گئے, صحیح معنی میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا ہوں, پانی بھی نہیں پیا ہوں, باہر کمانے کا بھی جی نہیں چاہتا, بس ڈر لگتا رہتا ہے کہ اگر میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی تو میرا ایمان چلا جائے گا, میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی کو کہو یہی مر جاؤں گا, مگر اب نہیں آؤں گا, اب نہیں آؤں گا. میرے دوستو حضرت سعد روتے روتے آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا یا سعد روتے روتے کیوں آئے, وہ بیمار ہے؟ کہا بیمار نہیں ہے, معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. معاملہ یہ کہ قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی ہے, اور قرآن کریم میں آیا کہ جس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا اس کا ایمان ختم ہوگا, اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ وہاں ڈر رہے ہیں کہ میری آواز اوپر ہو گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے, میرا ایمان برباد ہو جائے گا. ارے قربان جاؤ میرے دوستو ہمارے آقا پر, اللہ کی قسم ایسا محبت کرنے والا کسی کو نہیں ملا ہوگا. فرمایا سعد لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ, ہاتھ پکڑے, چلو ہم ثابت کے گھر پہ جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ لمبا سفر کر کے ثابت کے گھر پر گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اور حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول آئے. وہ حضرت ثابت دھاڑے مار کے رونے لگے, میرے نبی آپ تکلیف اٹھا کر میرے گھر پر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا بتانے کے لیے آیا ہوں, قدرتی طور پر تیری آواز اوپر ہے, آواز اونچی ہو جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے. میرے آنے میں دیر ہوئی, اس سے پہلے اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے, اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے پیارو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ آواز نبی کی آواز کے, یہ معراج کی رات گئی نا, بہت مشکل ہے آپ لوگوں میں بیان کرنا بھائی, ہاں بولو یا نہ بولو, ارے بولو نا بلند آواز سے, معراج کی رات گئی نا. معراج کی رات میں ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی ہے. کتنی؟ وہ نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء پڑھائی ہے آپ نے, 2 رکعت پڑھائی ہے, اور وہ بھی بیت المقدس میں پڑھائی ہے. کہاں پر پڑھائی ہے؟ المسجد الاقصی, بیت المقدس. دعا کرو اللہ دشمنوں سے چھڑا دے. بولو آمین, بلند آواز سے بولو آمین. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پاک ہے میری ذات. بولو اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات, میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. تو ہمارے نبی نے, میں پوری بات نہیں کہہ رہا ہوں, صرف اتنا کہہ رہا ہوں, معراج کی رات میں ہمارے نبی نے کتنی رکعت پڑھائی, اور وہ فرض نماز تھی. ارے بولو نا فرض نماز تھی, کیونکہ رات کا وقت تھا. ہو سکتا 1:30 بجے ہوں گے, 2 بجے ہوں گے, 2:30 بجے ہوں گے, 3 بجے ہوں گے, اپنے کو نہیں معلوم کتنے بجے ہوں گے, مگر بالکل رات کا سناٹا تھا. مسجد اقصی, بیت المقدس. ہمارے اور حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے, ہاں تو اتنی بھیڑ تھی کہ اپنے احمد آباد کی مسجد میں تو بھیڑ ایسی دیکھنے ہی نہیں ملے گی. ہمارے نبی جب مسجد ہے, کون سی مسجد؟ اقصی, بیت
مقدس آئے. اتنی بھیڑ تھی کہ ہمارے نبی تو پیچھے بیٹھ گئے. ارے بولو پیچھے. جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ خود بتاؤ اگر کوئی نیا آدمی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ آگے پیچھے. وہ یہاں آگے آ کے نہیں بیٹھے گا, پیچھے بیٹھ. اور اگر آگے آتا ہوگا تو میں کہوں گا ارے بھائی وہیں بیٹھ جا, پورے مجمع کو ڈسٹرب مت کر. تو ہمارے نبی بھی پیچھے بیٹھ گئے. تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, ان کو پھلانگ کے آگے جانا اچھی بات نہیں, ہم یہاں بیٹھیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ پورا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے, یہ پورا مجمع آپ کا انتظار. تو ہمارے نبی نے فرمایا انتظار کرتا ہو لیکن پھلانگ کے جانا. سننا حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کو کہو اپنا قدم مبارک آگے بڑھائے. یہ قدم مبارک بڑھاتے جائیں گے. اللہ فرماتے میں خود جگہ بناتا جاؤں گا. جگہ کون بنائیں گے؟ اور ہمارے نبی نے جیسے قدم بڑھایا, بولو جیسے قدم بڑھایا, اتنا بڑا مجمع تھا لیکن آدھا مجمع ادھر, بولو آدھا مجمع, اور بیچ میں جگہ. ارے بولو بیچ میں جگہ. ہم کو تعجب ہوگا ایسا کیسا ہو گیا, یہاں تو کب سے مولانا حبیب بیٹھنے بولتے کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے, یہ کیسا ہو گیا؟ آدھا مجمع, بولو ادھر آدھا مجمع. میرے کو کسی نے کہا مولانا ایسا کیسا ہو گیا. میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر زمین پر آدھا مجمع ادھر اور آدھا مجمع ادھر, کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ مصطفیٰ تو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے تو چاند بھی آدھا ادھر ہو جاتا تھا, آدھا ادھر ہو جاتا تھا. بھائی ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, آدھا چاند ادھر, آدھا چاند ادھر, آدھا چاند, آدھا چاند. ایک مرتبہ میں نے بھی کیا. ہاں مولانا ایسے میری طرح حربے مت کرنا, کہ بہت دکھی ہونا پڑتا ہے. مولانا ترکیسر میں پڑھاتا تھا نا, تو ٹیرس پہ میرے کو ترکیسر والوں نے بہت اچھا گھر دیا تھا, ٹیرس والا گھر. تو میں میری بیوی کے ساتھ, یہاں تو خالی ہے, تو میری بیوی ادھر بیٹھی, میں ادھر بیٹھا, اور چاند تھا. میں اس کو یوں, کچھ ہوا, ارے بولو کچھ ہوا, پھر 2 انگلی سے, بولو کچھ ہوا, پھر دونوں ہاتھوں سے کیا, کچھ ہوا. تو وہ میرے کو کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ ہم بہت غصے میں. لیاقت بھائی یو پی کی ہے, آپ کہاں کے ہو؟ یو پی والوں سے بہت ڈرتا. مولوی محبوب تم سے بھی بہت ڈرتا ہوں میں, سب یو پی والوں سے بہت ڈرتا کیونکہ میری بیوی یو پی کی ہے. تو وہ میرے کو کہتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے دھیرے میں نے کہا وہ اصل میں وہ چاند کو وہ میرے نبی نے انگلی مبارک سے 2 ٹکڑے کیے, میں 2 ہاتھ کرتا ہوں. خیر وہ تو غصے میں چلی گئی, بولو غصے میں, اور چلی جاوے نا کہ جب چاند بازو میں بیٹھا تو اوپر کیا دیکھتا ہے, چلی گئی غصے میں. مولانا چلی گئی. کبھی آپ نے بھی محبت میں چاند بولا ہوگا نا؟ ہاں بولتے ہیں, سب لوگ بولتے ہیں تو چاند جیسے. کائے کو نخرے کرتے ہو بھائی, ڈھونگ کائے کو کرتے ہو بھائی. تو میں نے بھی وہ چلی گئی, غصے میں گئی. پھر میں نے ڈائریکٹ چاند کو پوچھا, میں نے کہا چاند, او چاند, میرے نبی نے 1 انگلی مبارک سے اشارہ کیا, آدھا ادھر آدھا ادھر. میں نے 2 ہاتھ کے, تیرے کو کچھ نہیں ہوتا. تو چاند نے زبان سے تو نہیں کہا, لیکن میرے دل میں بات آئی کہ چاند کہنے لگا او قاری احمد علی, اللہ نے ہم کو تیرا نہیں, اللہ نے ہم آسمان والوں کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. چاند اور سورج بھی مصطفیٰ کے غلام. اچھا پھر میں گھر پر گیا, کیا ہوا ہوگا؟ ہنسو مت, تمہارے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے. وہ ایک شیر کی بارات نکلی. کس کی؟ مولانا حبیب جیسا شیر, اس کی بارات نکلی. اب ظاہری بات ہے بارات تھی, سارے شیر جنگل کے جمع, شیر اور شیرنیاں سب ناچ رہے, دھوم دھام ناچ رہے. ایک چوہا تھا وہ بھی ناچ رہا تھا. ہم مولانا ایک چوہا تھا وہ بھی. کسی نے کہا ہے شیروں کی بارات میں تو چوہا کائے کو ناچتا ہے؟ کہا شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا. سمجھ گئے آپ لوگ, سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں ہنسا رہا ہوں نا, ہنسا نہیں رہا ہوں, توا گرم کر رہا ہوں, روٹی پکانے آ رہا ہوں. یہ مسجد ایسے ہی مفت میں تھوڑی بنی ہے میرے پیاروں. ہاں یہ مسجد شاندار ہے. ارے بولو مسجد. مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم میرے کو اندر لے گئے, مسجد عمر فاروق. میں نے اس کے دروازے کو, اس کی کھڑکی کو, اس کے مسلح کو, اور
मुसल्लियान इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद बहुत शानदार है, लेकिन मेरे प्यारों मैं इसलिए आपको हंसा रहा हूं ताकि मूड बन जाए तो हम मस्जिद को जानदार भी बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। शानदार तो है, हम जानदार भी बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो बात ये चल रही थी कि हमारे नबी ने कितनी रकात पढ़ाई? आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर। अच्छा, हमारे नबी आ रहे 2 रकात पढ़ाने के लिए आ रहे, आधा मजमा इधर। और हमारे नबी क्या फरमाते मालूम? कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ, कौन सी मस्जिद? बैतुल, आधा मजमा उधर। हमारे नबी फरमाते मैं आगे आगे, जिब्राइल मेरे पीछे पीछे, और मेरे कान में आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हमारे नबी फरमाते मेरे कान में ये आवाज आई, मैं आगे बढ़ता गया। हमारे नबी फरमाते मैं इमामत के मुसल्ले पर आया, अल्लाहु अकबर, मैंने नमाज शुरू की। हमारे नबी फरमाते जितने पीछे थे सब खड़े हो गए, सबने अल्लाहु अकबर नमाज शुरू की। हमारे नबी ने नमाज मुकम्मल किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे नबी फरमाते जैसे नमाज मुकम्मल हुई, मैंने कहा जिब्राइल मन हाउला, ये कौन है? जिब्राइल, ये पीछे इतना बड़ा मजमा, हालांकि न फजर न दोहर न असर न मगरिब न ईशा का, ये इतना बड़ा मजमा पीछे कौन है और हम कहाँ है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया हादल मस्जिदुल अक्सा, ये मस्जिद अक्सा है, ये बैतुल मुक़द्दस है। तो हमारे नबी ने फरमाया वो बराबर है, मगर ये पीछे कौन है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम पीछे 1,24,000 या 2,24,000 या कम ज्यादा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह ने सारे नबियों को जमा किया। तो हमारे नबी ने फरमाया वो सब नबी का तो इंतकाल हो गया, कि आज अल्लाह ने सबको अपनी कब्र से उठाए, बोलो सुभान अल्लाह। आज अल्लाह हर नबी को अपनी कब्र से उठाए और अल्लाह ने यहाँ जमा किया और अल्लाह ने आपको इमाम बनाया। हजरत जिब्राइल बताते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह बताना चाहते हैं हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मुस्तफा नबियों का भी इमाम होगा। हर नबी गुलाम होगा, मेरा नबी आका होगा। हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मुस्तफा नबियों का भी नबी होगा। अल्लाह की कसम, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। मोहब्बत करते हो ना? अरे बोलो ना, मोहब्बत करते हो? और मैं रहने वाला सूरत का, मैंने थोड़ा ज़्यादा चिल्लाया, मेरे को नहीं चिल्लाने को डॉक्टर ने मना किया है, सही है ना? हाँ, एकदम आहिस्ता से बोल रहा हूँ। मैं कहाँ का? सूरत का। ये अहमदाबाद, हाँ, हमारे पूरे गुजरात में, बल्कि मैं कहूँ अगर तो हिंदुस्तान में, इसका नाम क्या है? अहमदाबाद। अरे बोलो ना, अहमदाबाद। हाँ? किताब मिराते अहमदी, उसमें पूरे अहमदाबाद की हिस्ट्री को लिखा है। आखिर में लिखा है कि बड़े बड़े उलमा ने कहा इसको अहमदाबाद मत कहो, इसको जीनतुल बिलाद व आरूसुल बिलाद कहना चाहिए। जीनतुल बिलाद मतलब पूरे हिंदुस्तान में जाओ खूबसूरत जगह मिलेगी तो अहमदाबाद मिलेगा, बोलो सुभान अल्लाह। और पूरे हिंदुस्तान में जाओ दुल्हन मिलेगी तो वो अहमदाबाद की शक्ल में मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। जीनतुल बिलाद या नाम आरूसुल बिलाद, क्यों मालूम है? मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये मस्जिद नहीं, हमारे अहमदाबाद में मस्जिदें, मुसलमानान और खवातीन और उसके बाद खानकाहें और दावत और तबलीग और उलमा और फुजला और कुर्रा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और मुजव्विदीन, ये सारा की सारी चमक दमक जो हमको नजर आती है। आपको मालूम है सुल्तान अहमद, बोलो कौन? आवाज से बोलो, कौन? सुल्तान। जब हिंदुस्तान के बादशाह हुए, हिंदुस्तान के बादशाह कौन? बोलो सुल्तान अहमद। तो सुल्तान अहमद हिंदुस्तान के बादशाह। अब जाहिर बात है बादशाह के पास पैसा बहुत, हुकूमत पूरी, कुव्वत पूरी, ताकत पूरी, कुदरत पूरी, लेकिन सुल्तान अहमद अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने फैसला किया कि हुकूमत तो मेरे हाथ में हिंदुस्तान की, लेकिन मुझे किसी अल्लाह के वली के हाथ पर हाथ देना है, क्योंकि जब तक अल्लाह के वली के हाथ पर मेरा हाथ नहीं होगा तो कौन मेरा हाथ पकड़ के जन्नत तक ले जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो उस जमाने में अल्लाह के वली शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन? शेख अहमद खट्टू
رحمت اللہ علیہ. تو یہ سلطان احمد شیخ احمد کٹھو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اچھا جب بیعت ہو گئے تو کمال یہ تھا کہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے وہ پیر ہے اور جو بادشاہ ہے وہ مرید ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کے سینے میں پیارے نبی کی محبت ہے وہ اونچا ہوتا ہے اور جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ نیچے ہوتا ہے. سلطان احمد شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. معلوم ہے یہ سلطان احمد، ہاں بولو کون؟ سلطان احمد. انہوں نے اپنے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کو کیا کہا معلوم؟ میرے کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہے. کس سے ملاقات کرنا ہے؟ حضرت خضر کون ہے؟ آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا. حضرت خضر کے بارے میں لکھا کہ وہ ولی ہے جو قیامت تک اللہ نے ان کی عمر کو لمبا کیا ہے. وہ آج بھی ہے، آج بھی ہے، ہو سکتا کہیں بھی ہو، اللہ نے قیامت تک ان کی عمر کو لمبا کیا ہے. تو شیخ احمد نے کہا، شیخ احمد کھٹو سے اپنے پیر سے کہا، اپنے اللہ کے ولی سے کہا مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرنا ہے. تو شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں پوچھ لوں گا، وہ حضرت خضر تیار ہوں گے تو میں تمہاری ملاقات کرا دوں گا. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کچھ دن کے بعد یہ سلطان احمد کو بلایا اور کہا کہ میں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا. حضرت خضر نے فرمایا یہ بادشاہ جو ہے نا سلطان احمد، اس کو کہو 40 دن تک ایسی عبادت کرے، سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، پیارے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا دے، میں ملاقات کر لوں گا. بس سلطان احمد نے محنت کی، پیارے نبی کی محبت، ریاضت، مجاہدہ. بولو سبحان اللہ. 40 دن ہو گئے تو سلطان احمد جو یہاں کے سلطان احمد شیخ احمد کھٹو کے پاس گئے اور کہا جا کر حضرت خضر کو کہہ دو میرے 40 دن پورے ہو گئے. کہا تمہارے آنے سے پہلے حضرت خضر خود آئے تھے اور کہا کہ ابھی پورے برابر نہیں ہوئے اور 40 دن بولو یہ کام کرنا ہے. سلطان احمد پھر گئے. 40 دن تک اللہ کے رسول کی محبت، درود پاک پڑھنا، ریاضت کرنا، مجاہدہ کرنا، اوابین پڑھنا، چاشت پڑھنا، لوگوں کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا. 40 دن کے بعد پھر گئے. کل ملا کے کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے. پھر گئے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے پاس. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کہا 40 دن کے بعد آئے ہو نا، حضرت خضر کی ملاقات کرنے آئے ہو نا؟ وہ ابھی آئے تھے، انہوں نے کہا ابھی بھی مکمل نہیں ہوئے، اور 40 دن جا کے عبادت کرو. یہ اور 40 دن جا کے عبادت کرے. اب کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے. سلطان احمد آئے، شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. آ کر جیسے بیٹھے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دروازہ کھلے گا، حضرت خضر تمہاری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ کون؟ سلطان احمد. کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ حضرت خضر. اب سننا، یہ مسجد کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. احمد آباد کو اتنا بڑا نام کیوں ملا اس کی وجہ بتا رہا ہوں. اب سلطان احمد کی جب حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے ولی بن گئے. 120 دن تک مجاہدہ کیا، ریاضتیں کی اور معلوم نہیں تہجد کی نمازیں پڑھی، قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کیا. اب پورا مجمع کان کھول کر سنے گا، برابر سنیں گے آپ لوگ. یہ شیخ سلطان احمد، بولو سلطان احمد، یہ حضرت خضر سے ملتے رہے. بولو حضرت خضر سے ملتے رہے، ملاقاتیں بولو ہوتی رہی. ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ جو سابرمتی ندی، اس کے قریب میں ایک بہت بڑا علاقہ جس کا نام تھا بادآباد. بولو کیا نام تھا؟ بادآباد. حضرت خضر نے فرمایا وہ اجڑ گیا. حضرت خضر نے فرمایا سلطان احمد اب تمہیں اس کو آباد کرنا ہے. اب تم کو اس کو سابرمتی ندی کے پاس بادآباد جو علاقہ اجڑ گیا اسے تم کو آباد کرنا ہے. مگر یاد رکھنا تم اکیلے آباد نہیں کرو گے. بولو تم اکیلے آباد نہیں کرو گے. 2 شرط ہونا چاہیے. کتنی شرط ہونا چاہیے؟ 2. ایک شرط یہ ہونا چاہیے کہ جو بادآباد علاقہ ہے اس کو آباد کرنا ہے اور آباد کریں گے 4 انسان اور چاروں کا نام احمد ہونا چاہیے. چاروں کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اور دوسری شرط وہ 4 ہونے چاہیے جن کی عصر کی سنت بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو. عصر کی نماز نہیں، عصر کی 4 رکعت سنت جنہوں نے کبھی نہ چھوڑی ہو. جاؤ سلطان احمد ڈھونڈو. یہ 2 شرطیں ہو تو سابرمتی ندی کے باہر جو بادآباد نام کا علاقہ تھا اس کو آباد کرنا ہے. مگر 4 انسان آباد کریں گے، چاروں کا نام احمد ہوگا اور جن کی عصر کی 4 رکعت سنتیں کبھی قضا. سلطان احمد تو بادشاہ تھے، یہ اس پر لگ گئے. میرے پیارو بولو سبحان اللہ. 3 احمد مل گئے.
ایک تو شیخ ہی مل گئے. ان کے شیخ کون؟ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ. وہ اللہ کے ولی بلکہ ولیوں کے ولی جن کے اثر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی. کہا ایک تو مل گئے. دوسرے ان کو ملے قاضی احمد, نام یاد رکھو قاضی احمد. تیسرے ان کو ملے ملک احمد. تو قاضی احمد رحمت اللہ علیہ, ملک احمد رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ. اب چوتھے احمد نہ ملے. یہ حضرت خضر کے پاس گئے. کہا حضرت خضر آپ نے 4 احمد کو جمع کرنے کے لیے کہا, 3 مل گئے. قاضی احمد بھی ملے ہم کو, اور ملک احمد بھی ملے, اور شیخ احمد کھٹو بھی ملے, مگر چوتھے نے. حضرت خضر نے کہا تم خود تو ہو. بولو سبحان اللہ, تم خود تو ہو. تو کہا میں تو بادشاہ ہوں. کہا بادشاہ ہو, بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اثر کی سنتیں قضا ہوئی؟ کہا نہیں. پیارے نبی کی محبت تمہارے دل میں نہ ہے. 120 دن تک ریاضت مجاہدے کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ نے تم کو اپنا ولی بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہا بس تم 4 ملو, اور یہ جو باد آباد جو اجڑ گیا ہے یہاں پر اس کو آباد کرو. اب یہ چاروں احمد ساتھ میں جمع ہوئے. بولو کون کون سے احمد؟ سلطان احمد, شیخ احمد کھٹو, قاضی احمد اور ملک احمد, چاروں جمع ہوئے. اور اب یہ شہر کی بنیاد رکھنا ہے. باد آباد کی جگہ پر جو شہر آنے والا ہے اس کی بنیاد رکھنا ہے. معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام نے نام دیا. کیا نام دیا؟ کہ باد آباد کی جگہ پر آپ جو شہر کو آباد کرو گے, اب اس کا نام باد آباد نہیں ہوگا, اب سے اس کا نام احمد آباد ہوگا. کیونکہ کتنے احمدوں نے مل کر آباد کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں سنگ بنیاد, جیسے یہ مسجد کی بھی اوپننگ ہوئی ہوگی نا مولانا, اوپننگ میں کیا ہوتا ہے, وہ کلہاڑی لے کر آتے ہیں, ویسا دائرہ بناتے. اس زمانے میں اوپننگ میں کیا ہوتا تھا, پہلے پورا میدان طے ہوا کہ بھائی یہاں شہر احمد آباد بنے گا. اس کی پھر ایک جگہ طے ہوئی, اور اس جگہ کے اوپر ایک چادر رکھی جائے گی. بولو کیا رکھی جائے گی؟ ایک چادر, ایک سفید چادر لائی گئی, ایک ہری چادر لائی گئی. اور اس کے بعد میں 4 احمد نے 4 کنارے پکڑے. ایک کنارہ تھا سلطان احمد کے ہاتھ میں, ایک کنارہ تھا قاضی احمد کے ہاتھ میں, ایک کنارہ تھا ملک احمد کے ہاتھ میں, ایک کنارہ تھا شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں. اور یہ طے ہوا کہ اس جگہ پر جہاں ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہاں پر چادر کو رکھنا ہے, اور یہاں پر شہر احمد آباد آباد ہوگا. کتنے لوگ تھے؟ 4. اچھا, وہ جس دن وہ چادر رکھی وہ سن 813 ہجری. آپ کو تو معلوم ہوگا نا, نہیں معلوم کون سا مہینہ تھا؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ میں تو احمد آباد میں رہتا بھی نہیں ہوں. میرا بھی گھر بنا لو نا, میرا بھی نام احمد ہے. چلو نا, 4 اچھوں میں ایک کھوٹا تو نکل جائے گا بھائی آرام سے. ہاں مولانا محبوب بنا دیتے ہو؟ گھر پوچھنا پڑے گا کہ ایسے ہی بنا دو گے؟ سنو, 813 ہجری ذی القعدہ مہینہ 7ویں تاریخ تھی. 4 احمد چادر لے کر چلے, اور چاروں احمد اللہ کے ولی. ساتھ میں نام بولتے جاؤ, ایک سلطان احمد, ایک شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ, ایک قاضی احمد, ایک ملک احمد, اور یہ بولنے والا نالائق بھی احمد. وہ 4 چلے. بولو چاروں 4 اللہ کے ولی چلے. اب وہ جگہ آ گئی جہاں پر بس بنیاد رکھنا ہے. بس بنیاد رکھنا تھا کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے چادر کا کنارہ چھوڑا اور چلے گئے. ارے وہ تینوں کے تین حیران, قاضی احمد, ملک احمد اور سلطان احمد کے, اور شیخ احمد کھٹو ہمارے ولیوں کے ولی, یہ چادر کا کنارہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کیا پروگرام کینسل تو نہیں ہو گیا؟ کیا یہاں پہ احمد آباد نہیں بننا ہے؟ کیا باد آباد کا جو اجڑ گیا اس کو واپس نہیں بنانا ہے؟ سب کے سب پریشان. لیکن سب نے دیکھا کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ گئے, ایک سفید داڑھی والے اللہ کے ولی سے ملاقات میں باتیں کرتے رہے, اور پھر کچھ دیر کے بعد کہا چلو 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 چادر اٹھا لو. اب پھر چادر کو اٹھایا گیا, اور جس جگہ پر رکھنا تھا وہاں پہ رکھا گیا, اور ایک آواز آئی, اللہ اکبر, بولو سبحان اللہ. اور وہ چادر کو رکھ دیا گیا, اور شہر کی آبادی شروع ہونے والی ہے. لیکن وہ تینوں بزرگوں نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے چادر کا کنارہ چھوڑ کر؟ کہا حضرت خضر آئے تھے, ملاقات کی, اور حضرت خضر نے کہا جاؤ جلدی جاؤ, جا کے چادر رکھ دو اور شہر احمد آباد کو آباد کر دو, کیونکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اگر آپ کو حافظوں کی جماعت چاہیے تو یہاں پر ملے گی, قاریوں کی جماعت چاہیے تو یہاں پر ملے گی, علماء چاہیے تو یہاں ملیں گے, فضلاء چاہیے تو یہاں ملیں گے, محدثین چاہیے تو. اللہ نے یہ پوری زمین کو قبول کر لیا ہے علم کے لیے, نالج کے لیے, تعلیم کے لیے, تعلم کے لیے, مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, خانقاہ کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے. اللہ نے اس زمین کو قبول کر لیا. میرے پیاروں, آج ہم
اس احمد آباد شہر میں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ حضرت خضر کا حکم ہے، اور اللہ حضرت خضر کا اشارہ ہے، اور حکم ڈائریکٹ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور محبت کس کی ہے سلطان احمد کے دل میں؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ، محمد اور خضر سے یہ پورا شہر ہمارا احمد آباد آباد ہوا ہے، اور یہ آج یہ مسجد بنی ہے۔ مولانا حبیب صاحب، آپ نے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگوں نے یہ مسجد بنائی، میں بات ختم کر رہا ہوں، میں جتنی مبارکبادی دوں کم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ ہمارے نبی جب مدینہ آئے، بھائی کہاں تھے ہمارے نبی؟ مکہ مکرمہ میں تھے، بولو نا کہاں پر آئے؟ پہلی فکر کیا تھی ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی نے اپنا گھر بنایا، میں نے بولو نا مدینہ آنے کے بعد ہمارے نبی نے اپنا گھر بنایا۔ یہ ہسٹری شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگی، ہمارے نبی سب سے پہلے مدینہ میں قباء آئے، بولو کہاں پر آئے؟ 14 دن آپ قباء میں رہے، بولو کتنے دن قباء میں رہے؟ اور وہاں مسجد بنی جس کو قرآن کریم نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ تو پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسجد قباء۔ اس کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ہمارے نبی اٹھنی کے اوپر سوار ہوئے، اور ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا کہ چلو ہمیں آگے چلنا ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ قبیلہ بنو سالم میں پہنچے، انگلی پر گنتے جانا، قبیلہ جمعہ کا دن تھا، اور وہاں ایک چھوٹی سی زمین تھی، ہمارے نبی نے فرمایا یہیں پر جمعہ کی نماز ادا ہوگی۔ سب سے پہلی جمعہ کی نماز مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو سالم میں ہوئی، جس کا نام آج بھی مسجد جمعہ ہے۔ آج بھی نام کیا ہے؟ مسجد۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے میں وہ مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی وہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے خطبہ بھی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اچھا، جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا میری اٹھنی لاؤ، ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ قبیلہ بنو سالم والے آ گئے، نہیں میں ہمارے پیارے نبی، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس زمین بھی ہے، ہمارے پاس باغ بھی ہے، ہمارے پاس کھجور بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ناقتی مامورہ، میری اٹھنی کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ جہاں لے جائے گی میں آگے بڑھوں گا۔ اٹھنی پر ہمارے نبی بیٹھ گئے، وہ اٹھنی چلتی گئی یہاں تک کہ قبیلہ بنو بیاضا میں پہنچے۔ بولو کہاں پہنچے؟ قبیلہ، وہاں قبیلہ بنو بیاضا میں لوگ کھڑے تھے، ہمارے نبی یہاں ٹھہر جاؤ، ہمارے نبی یہاں ٹھہر جاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جہاں میری اٹھنی ٹھہرے گی وہاں میں ٹھہروں گا۔ ہمارے نبی وہاں سے آگے بڑھے، قبیلہ بنو ساعدہ میں پہنچے۔ بولو کہاں پہنچے؟ قبیلہ بنو ساعدہ، وہاں بھی سارے لوگ جمع ہو گئے، ہمارے نبی کو کہا رک جاؤ یہاں رہ جاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں میری اٹھنی مامورہ ہے۔ اس کے بعد میں پھر آگے ہمارے نبی گئے، قبیلہ بنو عدی میں پہنچے۔ قبیلہ بنو عدی کے لوگوں نے تو ایسا گھیرا، ماں بہنیں خواتین سب جمع ہوئی، کہا یہاں تو آپ کا ننیحال ہے، یہاں آپ کے رشتہ دار ہے، یہاں قبیلہ بنو عدی میں رک جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ نے میری اٹھنی کو حکم دیا ہے وہیں پر جائیں گے۔ چلتے چلتے اٹھنی قبیلہ بنو نجار میں گئی، قبیلہ بنو نجار میں وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، وہاں اٹھنی دیکھو یوں بیٹھ گئی، بولو بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی اترے، اٹھنی پھر اٹھی، پھر بیٹھی، پھر ہمارے نبی اٹھنی پر بیٹھے، اٹھنی تھوڑا آگے گئی، پھر واپس پیچھے آئی۔ اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا مصطفیٰ اب رہنا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، اور آگے جہاں اٹھنی گئی تھی وہاں پر آج الحمدللہ مسجد نبوی تیار ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ یہ مسجد کا پس منظر ہے، مسجد نبوی وہاں تیار ہو گئی۔ میرے پیارو دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، اور یہ سارے قبیلے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے سب سے پہلے کس کی فکر کی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اس میں ایک عورت جھاڑو دیتی تھی شروع زمانے کے بعد۔ کون جھاڑو دیتی تھی؟ حبشیہ عورت۔ بولو کیسی عورت؟ حبشیہ کیسی ہوتی ہے؟ کالی عورت ہوتی ہے، غریب عورت ہوتی ہے، وہ جھاڑو دیتی تھی۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور کہا وہ عورت نظر نہیں آتی، وہ جو جھاڑو دینے آیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی۔ تو صحابہ نے کہا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے خبر نہیں تھی، کسی نے اطلاع نہیں دی۔ کہا نہیں وہ تو حبشیہ عورت تھی، وہ کالی عورت تھی اور وہ انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا چلو میرے ساتھ میں چلو، احمد آباد والوں اللہ کی قسم ہمارے نبی اس عورت کی قبر پر گئے اور جا کے پھر جنازے کی نماز پڑھائی، قبر پر جا کر جنازے۔ تو صحابہ نے کہا اس عورت کے وہ ہاتھ تھے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتے تھے۔ ارے اللہ کے گھر کا کوئی تنکا بھی ہٹا لیتا ہے، اگر اللہ کے گھر میں کوئی تنکا، کوئی چھوٹا کچرا ہوتا وہ بھی کوئی ہٹا لیتا ہے، اللہ جنت میں حور کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیتا ہے۔ میرے پیارو، یہ مسجد عمر فاروق
یہ ہمارے محلے میں آئی ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں کے جتنے ہمارے بھائی ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہیں، جتنی ہماری مائیں ہیں، میں سب سے کہوں گا، میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک وعدہ کر لو، میں صرف ایک حدیث سناؤں گا اور بات ختم کروں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو گے، بولو وعدہ کرو گے، مسجد شاندار ہے، ساتھ میں بولو مسجد، آواز نہیں آ رہی، مسجد، اور آواز نہیں آ رہی، بولو مسجد، ہم اس کو جاندار بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور جاندار کیسی بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ اللہ کو پوچھو، اللہ کو پوچھو، مسجد میں نے بنا دی اور شاندار بنائی، جاندار کیسے بنے گی؟ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آپ دنیا میں جتنی بھی مسجد بناؤ گے، تم مسجد شاندار بناؤ گے، نمازی بن جاؤ، پورا محلہ نمازی بن جائے۔ اللہ فرماتے مسجد شاندار بھی ہو گئی۔ اور اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں، آپ لوگ تھک گئے لگتا ہے، میں ہارٹ والا نہیں تھکا، نہیں آپ لوگ تھک گئے۔ کتنے بج گئے؟ 12:30 ہو گئے، ٹائم پورا اور بولو کچھ بولو؟ نہیں، ایک حدیث تو سناؤں گا جو آج تک میں نے احمد آباد میں نہیں سنایا، اور میرے کو یقین ہے وہ سننے کے بعد ہر آدمی نماز پڑھے گا انشاءاللہ، ہماری ہر بہن نماز پڑھے گی انشاءاللہ۔ مولانا محبوب قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، اتنی پیاری حدیث ہے وہ سننے کے۔ لیکن اس حدیث پر آنے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، بھائی مسجد کو ہم نے شاندار بنایا، سب لوگ جاندار بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، نماز پڑھیں گے نا، بولو نا انشاءاللہ۔ اچھا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی نا، سب درہم برہم، بولو سب ختم، بڑے بڑے پہاڑ پاؤڈر بن جائیں گے، لیکن مسجد عمر فاروق اس کے اوپر ایسی دراڑ بھی نہیں پڑے گی۔ دراڑ کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ گجراتی میں؟ کریک وہ تو انگلش میں بولتے ہیں، چل جو بھی بول بھائی، وہ دراڑ بھی نہیں پڑے گی، کریک بھی نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ صحابہ نے کہا قیامت آئے گی، زمین دب گئی، آسمان ختم ہو گیا، ستارے ختم ہو گئے، بولو نا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ صحابہ نے کہا سب ختم ہو جائے گا، مسجد کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک دراڑ، ایک کریک بھی نہیں پڑے گا، اللہ صحیح سالم مسجد کو اٹھائے گا، اسی کو جنت کا محل بنا دے گا، اور جو اس کے نمازی ہوں گے ان کو بھی اللہ قیامت کے دن اسی جنت میں پہنچا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد نہیں ہے، یہ ہمارے جنت کا گھر ہے، بولو ہمارے جنت کا۔ اب ایک آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث میں نے سورت میں سنائی، اور الحمدللہ وہاں کے جوانوں نے کہا مولانا ہم نماز پڑھیں گے۔ میرے پیارو سنو، اگر نمازی مرتا ہے، نمازی بھائی، ہم کو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ نہیں، آپ لوگ ایسے بیٹھے ہو جیسے مرنا نہیں ہے۔ احمد آباد میں موت نہیں آتی؟ ارے آتی نہ آتی؟ اچھا ایک بات تو یہ پکی ہے کہ موت آتی۔ اچھا یہ بات بھی پکی ہے، ہمارے یہاں پہ 2 فرشتے، ایک ادھر، بولو نا ایک، اس کو کیا کہتے؟ کرامن کاتبین۔ اس کو کیا کہتے؟ کرامن۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اب پورا مجمع برابر سنا، میں ایک دم آرام سے آہستہ سے سنا رہا ہوں کہ ہم کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ حدیث مسند ابی نعیم میں یہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب پورا مجمع سنے گا، بولو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ ہمارے یہاں پر بھی ایک فرشتہ، یہاں پر بھی ایک فرشتہ، بولو فرشتے کو کیا کہتے؟ کرامن۔ چلو ہماری موت آئی، چلو ہماری موت آئی، میری موت آئی، سمجھو ہماری باڈی کو کہاں رکھتے؟ قبر میں۔ یہ کرامن کاتبین، سننا، ہماری روح کو لے کے آسمان پہ جائیں گے، بولو کہاں جائیں گے؟ اور آسمان پر جا کر کیا کہیں گے؟ اللہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ کرامن کاتبین کہیں گے ہماری ڈیوٹی، کیونکہ ہماری ڈیوٹی تھی لکھنے کا، یہ کیا کرتا ہے وہ لکھنے کا، اب تو یہ مر گیا، اس کی باڈی تو چلی گئی قبر میں، اب قیامت تک سوئی رہے گا، تو اللہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ نمازی ہے، بولو سبحان اللہ،
یہ قرآن پڑھنے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہیں گے یہ میرا پیارا بندہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ نمازی ہے، اس کی روح کو واپس لے جاؤ قبر میں، بولو سبحان اللہ۔ اس کی روح کو واپس، تو کرامن کاتبین کہیں گے ٹھیک ہے اس کی روح کو قبر میں لے جائیں گے، اب تو یہ قیامت تک سویا رہے گا، اس کی روح قبر میں رہے گی، ہم تو فارغ۔ اللہ کہے فارغ نہیں ہوں گے، تم دونوں اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ۔ کون دونوں؟ فرشتے کرامن کاتب۔ تو وہ کہتے ہیں ہم قبر کے پاس بیٹھ کے کیا کریں؟ اللہ فرماتے اس کی قبر کے پاس بیٹھو اور اس کی قبر کے پاس تسبیح، تحلیل اور تکبیر پڑھتے رہو۔ تسبیح کے معنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو۔ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی قبر کے پاس پڑھتے رہنے کا، کب تک پڑھنے کا؟ اللہ فرماتے میری قسم، میری عزت و جلال کی قسم، قیامت تک پڑھتے رہنا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، تحلیل بھی پڑھیں گے، تکبیر بھی پڑھیں گے، مگر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا اللہ فرماتے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو اندر سویا ہوا ہے قیامت تک تمہاری تسبیح کا ثواب اس کو ملے گا، قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا، قیامت تک اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا جو قبر میں سویا ہے۔ ارے میرے دوستو ہم مسجد عمر فاروق کو آباد کریں گے، کل قیامت میں اللہ کہیں گے تو ابا جو مرتبہ اللہ اکبر بولا ہے تو کروڑوں مرتبہ لا الہ، تو کہے گا نہیں اللہ میں اتنی مرتبہ نہیں بولا۔ اللہ فرمائیں گے تو نہیں بولا، تیرے دو فرشتے بولتے گئے اور ہم تیرے نامہ اعمال میں لکھتے گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں 24ویں پارے میں جاؤ، بے نمازی، ارے بولو کون؟ ہاں قبر میں اس کی باڈی کو رکھا، ہاں روح کو لے گئے۔ قرآن کریم میں 24ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لے جاؤ اس کی روح کو قبر میں لے جاؤ، اور قبر میں کیا ہوگا؟ جہنم کا ایک نالا کھول دیا جائے گا، جہنم کی آگ وہاں پر پہنچا دی جائے گی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ میرے پیارو یہ مفت میں اتنا بڑا ثواب ہم کو ملا ہے، ثواب کی جگہ ہم کو ملی ہے، رحمت کی جگہ ملی ہے، جنت کا گھر ملا ہے، مغفرت کی جگہ ملی ہے۔ آج اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اتنی پیاری جگہ بہت کم نصیبوں کو ملتی۔ بھائی اللہ چاہتا تو یہاں شاپنگ مال بھی بن سکتا تھا، ارے بن سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ چاہتا تو یہاں تھیٹر بن سکتا تھا، ارے اللہ چاہتا تو یہاں کوئی جوا کا اڈا بن سکتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم نہیں محلے کا کون پسند آیا ہوگا۔ اللہ نے کہا بناؤں گا تو اس میں میرا گھر بناؤں گا، بولو سبحان اللہ، مصطفیٰ کا مکان بناؤں گا، بولو سبحان اللہ، صحابہ کی پیاری جگہ بناؤں گا، سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو ایک بات یاد رکھو، جنہوں نے مسجد کا کام کیا، مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم اللہ میرے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اور بھی جتنے لوگوں نے جان مال وقت کی قربانی دی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں کوئی مانے نہ مانے میں تیرے ایمان کی گواہی آسمان پر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد بنانے والے کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں پر دیتا ہے۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا، ماں بہنوں کا شکریہ، اور میرے پیارے بچوں تو ٹھیک ہے مولانا حبیب صاحب کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، مولانا عارف صاحب نے تو بہت اچھا شعر بھی پڑھا، لیکن آپ لوگ کھڑے ہیں، واقعتاً یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ یہ احمد آباد سے میرے کو بھی محبت ہے، ورنہ میرے اندر وہ ہمت اور سکت نہیں تھی کہ میں احمد آباد آتا، لیکن آپ کی محبتوں میں آیا، اللہ رسول کی محبت۔ اور سچ بتاؤں نا مولانا حبیب صاحب نے بھی کہا بے شک کہا، لیکن اللہ کی قسم میں آیا ہوں تو اس اللہ کے گھر کی محبت میں آیا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب میں آیا تھا تب یہ گھر بن رہا تھا، اس کا کلیکشن بھی ہم نے کیا تھا، اور آج اللہ نے اس گھر کو آباد بنا دیا۔ میرے دوستو آپ نے اللہ کے گھر کو آباد بنایا ہے، اللہ آپ کے پورے محلے کو آبادی عطا کرے گا، رحمتیں عطا کرے گا، مغفرتیں عطا کرے گا، تندرستی عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب حلال روزی آپ کو عطا کرے گا۔ بس ہمارا کام اب اس کو جاندار بنانا ہے، اور جاندار بنانے کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، آواز سے بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہر محلے والا خاص کر کے یہ محلے والا بولو نماز کو قضا نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو میں ایک اعلان کر دوں، اللہ مسجد کو آباد رکھے، آپ کو آباد رکھے، اللہ میرے بھائی حضرت مولانا حبیب احمد صاحب جو بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہاں کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، آج ناراض ہے مولانا؟
9 तारीख दे दी ना आपने इसके लिए नाराज हाँ, ये तो दूसरी तारीख भी मांग ली। और मैंने देखा खाते वक्त इतने गुस्से में बैठे हुए थे, मैंने इसको इमरान को कहा भी, मैंने कहा मौलाना हबीब ये बीवी से डरे ऐसा तो है नहीं, ये किसी ने इसका दिमाग गर्म किया होगा। मौलाना तेरा मेरा हाल ऐसा है कि अपन बाहर टेंशन में होते, वो बीवी अपने को टेंशन में डालती है। अच्छा एक बात, 5 मिनट, आप लोगों ने नमाज पढ़ने का वादा किया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वादा पक्का है ना? क्योंकि लोग बीवी को बहुत झूठ बोलते हैं। यहाँ बैठी माँ बहने बैठी है, बड़ी तादाद में। मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी बैठी है यहाँ पे। मौलाना मोबाइल लाना, मोबाइल है। हाँ देखो देखो, मैं एक बात बताऊं, एक बीवी थी, बीवी बोलो कौन? बीवी थी, अपने शोहर के पास आई। हाँ अब वो शोहर बेचारा काम में, हाँ सुनने दो भाई, सुनने दे, वो लोग भी जवान होंगे। वो एक बीवी थी अपने, हालांकि शोहर बेचारा इतना काम में, जैसे आप कैसे बिजी रहते हो, हाँ इधर कंप्यूटर, इधर लैपटॉप, इधर मोबाइल, इधर कैलकुलेटर, इधर ऑफिस, इधर क्लार्क बैठा हुआ, उधर सब नौकर बैठे हुए। वो शोहर इतना काम में, इतना काम में, इतने में तो अचानक बीवी आई। सुबह में 10, 11, 12 बजे ऑफिस खुली हुई है, सीधी आई और आकर कहती है, मेरे शोहर आप मुझे कितना प्यार करते हो। मतलब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं? काम के टाइम पे बीवी पूछे प्यार, तो आप क्या जवाब क्या देंगे? देखो बहुत होशियार है, यहाँ सब मेरी तरह ही है। क्या जवाब देंगे मालूम? अब बहुत प्यार करते, जा 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 तू जा, घर में खाना पका खाना। तो बीवी अहमदाबाद की थी, कहा ना मेरे को बोलो कितना प्यार। कहा मेरी माँ, भूल में मेरी माँ बोला, कहा मेरी माँ जा घर जा, खाना पका, चाय पका, मैं तेरे को बहुत 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 प्यार। वो बस वो चिड़ी हुई थी। वो कहने लगे नहीं मेरे को बताओ आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अहमदाबाद की थी, अच्छा है मेरी बीवी यूपी की है लियाकत भाई, तो अहमदाबाद की थी। वो कहने लगी ना मेरे को बताओ आप मुझसे। तो इसने शोहर ने गुस्से में कहा इतना प्यार करता हूं जैसा लैला मजनू, तू ले लाने में। तो बीवी ने कहा काय को ढोंग करते हो, सुबह तो लड़के गए थे, कल मैंने पर्स मांगा था वो भी तो नहीं दिलाया था, शॉपिंग पे भी नहीं, काय का लैला मजनू करते हो। अब ये घबराया, बोला कि बीवी से छुटकारा कैसा मिले। तो उसके पास में मोबाइल रखा था। क्या रखा था? मोबाइल। कहा ये क्या है? बीवी ने कहा मोबाइल है। कहा मैं मोबाइल। शोहर ने क्या कहा? मैं। और अंदर जो सिम है ना, सिम वो तू। बोलो अंदर जो सिम है वो तू, मैं मोबाइल और अंदर की सिम तू। और फिर शोहर कहता है देख मोबाइल है और सिम नहीं है तो कुछ काम का, और सिर्फ सिम आपके हाथ में है तो कुछ काम का। भाई सिर्फ मोबाइल अधूरा, सिर्फ सिम, बोलो सिर्फ मोबाइल अधूरा, सिर्फ सिम। तो शोहर ने कहा बस मैं मोबाइल तू सिम, मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। वो बीवी अहमदाबाद की इतनी खुश हो गई, ओ खुश होके जाने लगी, वाह वाह ए मेलने वाली औरतों सुनो, मेरा शोहर मोबाइल मैं उसकी सिम, मेरा शोहर मोबाइल मैं उसकी सिम, वो मेरे बगैर अधूरा मैं उसके बगैर अधूरा। वो जब अंदर गली में चली गई ना, तो वो शोहर ने अपने नौकर से कहा पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूम रहा हूं। तो बोली महबूब धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया ना उसने। आप लोग ऐसा मेरे साथ में धोखा तो नहीं करोगे ना? इसे फिर हाथ ऊपर करो, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मेरा तो जी चाहता मैं आप सबकी मुलाकात करता, लेकिन चूंकि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये भीड़ भाड़ मुलाकात नहीं, मैं चुपचाप यहाँ से जाऊँगा सलाम करके, आप मेरे सलाम का जवाब दोगे इंशाअल्लाह। और मेरी ट्रेन भी है इसलिए मैं जल्दी चला जाऊँगा यहाँ से। दुआ करो अल्लाह सफ़र आसान करे, अल्लाह मेरे को भी शिफा दे, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे सब मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। 9 तारीख को फिर आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। आमीन तो बोलो आमीन। मैं मौलाना महबूब साहब की दावत पर आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। और मौलाना कमाल क्या है मालूम है, इतनी मुबारक जगह से मुबारक जगह पे आ रहा हूँ क्योंकि 9 तारीख को सुबह में मैं अजमेर में हूँ इंशाअल्लाह, वहाँ बुखारी शरीफ का ख़त्म करवा के अहमदाबाद। तो अजमेर भी मुबारक, ये भी मुबारक, वलियों के घर से वलियों के घर में आना है, बोलो सुभान अल्लाह। दुआ करो ये 2 शहर के सदके अल्लाह मेरे नालायक को भी वली बना देवे, बोलो आमीन। तो इंशाअल्लाह 9 तारीख को फिर मुलाकात होगी, फिर हम आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जमा होने को कबूल फरमाए। अब दुआ करेंगे और दुआ के बाद आप लोग खुद ही रास्ता बना दोगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि आप देखोगे अभी मुझे वो पट्टा पहनना पड़ेगा और पट्टा पहन के जाना पड़ेगा, इसीलिए कि किसी का धक्का न लगे और हार्ट में कोई तकलीफ ना हो। अभी जख्म बहुत ज्यादा सूखा हुआ नहीं है, ताज़ा है, कुछ ही महीने, 1 ही महीना हुआ है सिर्फ। आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। यहाँ के वॉलंटियर हजरात जो है वो बिल्कुल केयरफुल बनकर मुझे यहाँ से निकालेंगे इंशाअल्लाह।
9 तारीख को कारी साहब का प्रोग्राम जामिया कासिमुल उलूम अंसार नगर रखियाल पर रखा गया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश से उसमें शिरकत फरमाएं। जामिया कासिमुल उलूम अंसार नगर का सालाना इनामी जलसा है, उसमें हजरत कारी साहब तशरीफ ला रहे हैं। और 8 फरवरी को जामिया फैज़ानुल कुरान का सालाना जलसा है, उसमें शेख हनीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। इन दोनों इदारों में, दोनों प्रोग्रामों में शिरकत की आप हजरात से गुजारिश है। मस्तूरात का पर्दे का माकूल इंतज़ाम दोनों इदारे में किया गया है। जज़ाकुमुल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है कि धक्कम धक्की न करें। दूसरा ये कि अपने मोबाइल का और अपने जेब का भी ख्याल रखें, अपनी जान माल इज्जत आबरू का भी ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह। अब भाई बैठे रहे, अभी दुआ हो जाएगी, अभी 5 मिनट दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ होगी और दुआ के बाद इंशाअल्लाह हजरत कारी साहब को हम आहिस्ता से निकाल लेंगे और मस्तूरात पीछे हैं, मस्तूरात निकल जाएं, उसके बाद फिर मर्द निकलने की कोशिश करें। शुरू कर दे मौलाना दुआ। सुबहान रब्बियल अलील अल वक़ाब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वल दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसति दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिरी दुआइना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं अल्लाह, बहुत बड़े गुनहगार हैं अल्लाह, खताकार हैं अल्लाह, मुजरिम हैं अल्लाह, पापी है अल्लाह। अपने फजल व करम से हमें माफ़ फरमा दे। या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका अर्रहमान व नदऊका अल-बर्र अर्रहीम व नदऊका बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तुझे कोई बहाना चाहिए ना तो तू अपने बंदों को माफ़ कर देता है। अल्लाह शाबान महीना है, अल्लाह शाबान महीना है, रहमत वाला महीना है। ए अल्लाह फैलने और फैलाने वाला महीना है। ए अल्लाह ये महीने के सदक़े हमको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम जो निस्बत पर जमा है अल्लाह वो तेरा घर है अल्लाह। अल्लाह ये मस्जिद उमर फारूक तेरा घर है अल्लाह, ये तेरा घर है अल्लाह। अल्लाह इस घर के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तू बीमार की दुआ कबूल करता है ना अल्लाह। मैं बीमार हूँ अल्लाह, मैं बीमार हूँ। यहाँ बहुत से बंदे बंदियाँ बीमार है अल्लाह, हम बीमारों को देखकर हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। कि अल्लाह तू मुसाफिर की दुआ कबूल करता, अल्लाह हम मुसाफिर है, हम मुसाफिरों को देखकर दुआ कबूल फरमा ले। कि अल्लाह यहाँ सैयद खानदान के चश्मो चिराग बैठे हुए हैं अल्लाह, उनको देखकर अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और अल्लाह सबसे बड़ी चीज़ क्या मालूम अल्लाह, अल्लाह तुझे तो सब मालूम है अल्लाह। यहाँ मदरसे के बच्चे बैठे हुए अल्लाह, अल्लाह नबी के मेहमान बैठे हुए, अपने माँ बाप को छोड़ के आए अल्लाह। अल्लाह आज हम इतने बड़े हो गए फिर भी हमको हमारी अम्मी याद आती है, हमारे अब्बा याद आते हैं अल्लाह। ये अपने माँ बाप को छोड़ कर आए, अपनी मर्जी का खाना छोड़ कर आए, अपनी मर्जी का पानी छोड़ कर आए, अपनी मर्जी को छोड़ कर आए हैं। ए अल्लाह ये मेहमानाने रसूल है अल्लाह। अल्लाह ये बच्चे तो यहाँ जमा हो गए, इनकी अम्मी कितनी दूर होगी अल्लाह, इनके अब्बा कितने दूर होंगे अल्लाह। वो माँ को बेटा याद आता होगा, वो अब्बा को बेटा याद आता होगा अल्लाह। इन सब के सदके में आज हमारे गुनाहों को माफ़ कर अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह। अहमदाबाद शहर बहुत प्यारा है अल्लाह। अल्लाह शेख अहमद का वास्ता, अल्लाह सुल्तान अहमद का वास्ता, काजी अहमद का वास्ता, मलिक अहमद का वास्ता, अल्लाह ये वलियों का वास्ता अल्लाह। इनके सदके हम अहमदाबाद में बैठने वालों को माफ़ फरमा दे, बल्कि अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। तू हमसे राज़ी हो जा अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा अल्लाह। हमसे बहुत गुनाह होते अल्लाह, बहुत गुनाह होते अल्लाह। तू खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है अल्लाह, तू सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, लेकिन अल्लाह हम तुझे बहुत नाराज करते हैं अल्लाह। आज तुझसे भीख मांगते अल्लाह, प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमा। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं अल्लाह, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं अल्लाह। अल्लाह आज ये मुबारक रात में एक दुआ मांगते हैं, कयामत में अल्लाह जब नबी हमारे सामने आए अल्लाह वो दिन बताना अल्लाह, मेहरबानी करके अल्लाह। मैं बीमार हूँ अल्लाह, अल्लाह हम बीमार है अल्लाह, मेहरबानी करके वो दिन बताना अल्लाह कि नबी कहे मैं तुझे पहचानता हूँ, तू मुझे पहचानता है, मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है अल्लाह। ये दौलत अता फरमा दे अल्लाह, ये दौलत उज़्मा अता फरमा दे अल्लाह। हम में से किसी को वो दिन मत बताना, किसी को नहीं अल्लाह, किसी उम्मती को नहीं अल्लाह, वो दिन मत बताना कि क़यामत में नबी कहे मैं तुझे नहीं पहचानता, तू
کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا. اللہ اللہ حفاظت فرما دے. اللہ حفاظت فرما دے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. ہمارے کرامن کاتبین کو تسبیح تحلیل تکبیر میں مشغول کر دے. اللہ قیامت تک ہمیں ذکر کا فائدہ عطا فرما دے, ذکر کا ثواب عطا فرما دے. اللہ ایک دن مرنا ہے. اللہ ابھی آپریشن ہوا ہے. اللہ اس آپریشن میں ہاسپٹل میں ایسا ہی لگا کہ اللہ میرے سینے کو چاک کیا گیا. اللہ سینے کو کاٹا گیا, میرے پاؤں کو دونوں طرف سے کاٹا گیا. اللہ تکلیف ہوتی ہے, اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ. لیکن اللہ جب روح نکالنی جائے گی تو سینے کو کاٹا بھی نہیں جائے گا, پاؤں کو کاٹا بھی نہیں جائے گا, ایسے ہی روح کو کھینچا جائے گا. اللہ کی حفاظت فرما دے. اللہ موت کے وقت حفاظت فرما دے. اللہ ہم نے پڑھا ہے اللہ بے نمازی کی روح کو کھینچا جاتا ہے, وہ پانی مانگتا ہے, پانی مانگنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی, وہ پیاسا تڑپ کے جاتا ہے. اللہ نمازی کی روح کو بہت آسانی سے نکالا جاتا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اے اللہ ہماری روح کو آسانی سے نکال دینا. اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما دے. اللہ ایک دعا مانگتے بہت بڑی ہے, ہمارے لیے بہت بڑی ہے, ہمارے لیے بہت بڑی ہے, تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہم کو مدینے کی محبت, ہم کو مدینے کی محبت عطا فرما. مدینہ بہت پیارا ہے, بہت سکون. اللہ تیری قسم بہت سکون ہے مدینے میں, مدینے میں بہت سکون ہے. اللہ ہمیں مدینے کا کوئی ٹکڑا عطا فرما دے, مدینے کا کوئی کونا عطا فرما دے. اللہ مدینے کی زمین عطا فرما دے. بار بار عمرہ نصیب فرما دے, بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما دے. اللہ وہ بچے نے جو نعت پاک پڑھی اللہ بہت یاد آئی. اللہ کعبہ بھی یاد آیا, مدینہ بھی یاد آیا, نبی آپ کا روضہ مبارکہ بھی یاد آیا. العالمین ہمیں مدینے کی موت اور مدینے کی زندگی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے ماں نہیں, ابا نہیں. اللہ خود میرا حال وہی ہے, اماں کا جنازہ بھی اٹھائے, ابا کا جنازہ بھی اٹھائے, دونوں کے جنازے کی نماز بھی پڑھی. اس وقت اتنا احساس نہیں ہوا, اب روز احساس ہوتا ہے. ماں واپس نہیں آئے گی, ابا واپس نہیں آئیں گے, اللہ اپنا چہرہ نہیں بتائیں گے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما, عطور سے معطر فرما. اللہ یہ مسجد عمر فاروق کو آباد بنا دے, اللہ اسے آباد بنا دے. اللہ پورے محلے کو آباد بنا دے, پورے محلے کو رحمت عطا فرما دے, مغفرت عطا فرما دے, محبوبیت عطا فرما دے, مقبولیت عطا فرما دے, عزت شرافت کرامت احترام یسر سہولت اطمینان عطا فرما دے. اور اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.